نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اور عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور معزز خواتین، اس جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے روبرو جس عنوان پر مجھے روشنی ڈالنا ہے، جس عنوان پر بات کرنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اور اسلام دشمن سازشیں. بزرگان محترم، چونکہ حالات اسلام پر دن بدن جو آ رہے ہیں اتنے سخت ترین ہیں جو آج ناقابل بیان ہیں. ہر لائن سے اسلام کو پسپا کرنے کی جو کوششیں، جو طاقتیں، جو محنتیں باطل کر رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. اور باطل یوں سمجھنے لگتا ہے جب وہ اسلام کو مٹانے، اسلام کو کمزور کرنے کی محنت کرتا ہے تو یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اب بس اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، کہ ہم نے اسلام کے نام پر آپس میں ان کو لڑوا بھی دیا، ایک دوسرے کا دشمن بھی بنا دیا، ان کے دلوں سے اسلامی عظمت، ایمانی مضبوطی ہم نے چھین بھی لیا ہے، ایمان کو ہم نے ان کا کمزور بھی کر دیا ہے. اور پھر تیسری چیز، ان کے جو مسلم لیڈرز ہیں، مسلم حکمران ہیں، عرب حکمران ہیں،
ہم نے ان کو عیش عشرت کا عادی بھی بنا دیا ہے، اور ایک عمومی طور پر جب اس طرح کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو باطل طاقتیں یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ اب اسلام کا خاتمے کا دور ہے۔ بزرگان محترم توجہ رکھیے، اسلام کی یہ پوری تاریخ رہی ہے، اللہ نے اپنے یہ سنت کو جاری رکھا ہے، اپنا ضابطہ یہ رکھا ہے کہ جب جب بھی اس طرح امت میں اسلام پر پرخطر دور آ جاتا ہے، بہت ہی پرفتن دور آ جاتا ہے، اسلام کو ختم کرنے، نیست و نابود کرنے کی طاقتیں عروج پر رہ جاتی ہیں، اسلام ہر اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، جانی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، ایمانی اور روحانی اعتبار سے ہو، تو ایسے دور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی یہ سنت زندہ رکھی ہے کہ معجزاتی طور پر ایک ایسے انسان کو، ایسے شخص کو، ایسی ہستی اور شخصیت کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے معجزاتی طور پر کہ پھر ان تمام چیزوں کا دفاع ہو جاتا ہے، ان باطل طاقتوں کو یہ جواب مل جاتا ہے کہ مر اور مٹنے والے تو باطل ہیں، اسلام ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ رہی ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآن مجید میں خود اسلام کو باقی رکھنے، تا قیامت اسلام کو زندہ رکھنے، اسلام کو سربلند رکھنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ تقریباً 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اسلام کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کبھی ولو کرہ الکافرون، یہ اسلام کو سربلند اور عروج پر رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اگرچہ کہ یہ سربلندی جب ہو تو ان کفار کو، ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو، ان باطل طاقتوں کو، ان اسلام دشمن، اسلام مخالف طاقتوں اور تنظیموں کو اگرچہ کہ برا لگتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، ان کو اس سے چڑ اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو سربلند کر کے ہی رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے دور میں، پرخطر اور پرفتن دور میں ہمیشہ ایسی ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جس سے اسلام کی سربلندی کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لیا۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہستیاں جہاں پر گزری ہوئی ہیں، ایسا بھی ہوا ہے کہ انہی دشمنوں میں سے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں اور پھر اسلام کو سربلند کرتے ہیں۔ آپ نے تاتاری قوم میں دیکھا ہوگا کہ تاتاری قوم نے اسلام کو ختم کرنے کی جو ترکیبیں، جو سازشیں کی، جو محنتیں کی، بالکل پوری دنیا سے یوں سمجھیے اسلام کا پوری طرح صفایا ہو چکا تھا، بالکل خاتمہ ہو چکا تھا، ہر ایک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ مذہب ختم ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگیز خان کے پوتے تیمور کو ہدایت دی اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا کام لیا، مذہب کا کام لیا، اور پھر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجا، اسلام کا نام روشن ہوا۔ سلطنت مغلیہ کی نسبت انہی پر جا کر کے ملتی ہے، سلطنت مغلیہ انہی تاتاریوں کی طرف جا کر، انہی تاتاریوں سے جا کر کے جڑتی ہے، جو ہم تمام کے لیے ایک سبق آموز ہے۔ بزرگان محترم، اسی لیے اقبال نے یہ کہا تھا، آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے، آیا ہے
فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کے بت خانے سے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی جاری رکھا ہے کہ جن سے اسلام کو نقصان ہوا، چونکہ اللہ نے اسلام کی سربلندی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، تو وہ اپنوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے سکتا ہے، غیروں سے بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ بزرگان محترم، آج کے اس دور میں جو حالات سخت سے سخت ترین، بد سے بدترین ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، کاش کہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، کاش کہ کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت پیدا ہو جائے، کاش کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی حکومت کرنے والا کوئی شخص پیدا ہو جائے۔ ایسی ہمت اور جرأت اور طاقت اور بہادری کے ساتھ کام کرنے والا، ایسے جذبات رکھنے والا، یہ ایسی جس کی تربیت بھی ہو، ایسی ماؤں نے ایسی شخصیت کو جنا ہوتا، یہ کاش کہ اس دور میں ہوتا۔ کیونکہ بزرگان محترم، آج فلسطین کی وہ مقدس سرزمین، وہ بیت المقدس کی وہ مقدس سرزمین، وہ مسجد اقصیٰ، تو وہ اللہ کا مقدس گھر آج پوری دنیا میں ایسی شخصیت کو تلاش کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا صلاح الدین ایوبی، کوئی آئے گا عمر بن عبدالعزیز، کوئی آئے گا عمر فاروق، کوئی آئے گا عثمان۔ اس طرح پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ کوئی آئے ان یہودیوں کے ناپاک تسلط سے ہماری حفاظت کرے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور ان صلیبیوں کے ناپاک تسلط سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم تمام کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کو ناپاک ہونے سے بچائے، بیت المقدس کی سرزمین کو گندہ ہونے سے بچائے۔ آج یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، وہاں کی مقدس سرزمین، وہاں کی وہ مسجدیں اور اللہ کا گھر، یہ آواز پوری دنیا کو دے رہے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم، ہم تمام امت مسلمہ کو کام، یہ کوشش اور سعی ہمیشہ جاری رکھنی ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے گھر سے ایسے جذبات والا کوئی پیدا ہو جائے، ہماری نسل سے ایسے جذبات والا کوئی پیدا ہو جائے، ہماری اولاد میں سے کوئی ایسی ہمت اور جرأت والا پیدا ہو جائے، ہمارے بچوں میں، ہمارے بھائیوں میں، ہمارے خاندان میں، ہماری نسل میں ایسے جذبات اور جرأت والا کوئی شخص پیدا ہو جائے۔ اس کی تلاش میں، اس کی کوشش میں، محنت میں پوری امت کو رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس جیسی کریں جس جیسی تربیت صلاح الدین ایوبی کی ماں نے کیا تھا، ان تمام بڑی بڑی ہستیوں کی ماں باپ نے، پیرنٹس نے کیا تھا۔ اس طرح کی کوشش میں ہم تمام کو رہنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں جب یہ کوشش جاری رہے گی، اسی کوشش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے امام مہدی کا ظہور ہو جائے، ان کا لشکر عام ہو جائے، پھیل جائے، اور ان تمام ظالموں کو کیف اور کردار تک پہنچانے میں وہ اپنی مہم جاری رکھے۔ تو یہ ہماری جو تربیت ہماری اولاد پر، ہمارے نسل پر، ہمارے بچوں پر جو ہم کر رہے ہیں، ممکن ہے یہ وہ لشکر میں شامل ہو جائیں اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہماری اولاد بھی اس میں کام آ جائے۔ تو بزرگان محترم، یہ کوشش ہر مسلمان کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے میں کچھ تاریخ کی طرف میں آپ کو لے چلوں، چونکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر آج مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد 40 ہجری تک خلافت راشدہ، یعنی 30 سال خلافت راشدہ رہی، اور اس کے بعد 40 ہجری کے بعد بنو امیہ کی حکومت رہی، جس کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رہے، اور پھر اس کے بعد اس بنو امیہ کے آخری بادشاہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ بادشاہ رہے، اور انہوں نے بے مثال حکومت، بے نظیر حکومت انہوں نے کی ہے، جس کی پوری دنیا آج تعریف کرتی ہے اور بہت مشہور ہے، جس کو خلافت راشدہ، خلافت رابعہ کے ساتھ ساتھ خلیفہ رابعہ کے ساتھ خلیفہ خامسہ بھی کہتے ہیں،
کہ یہ 5ویں خلیفہ گزرے ہوئے ہیں جو صحابہ کے دور اور خلافت راشدہ کے دور کو، ان کی حکومت کو جو ہے وہ یاد تازہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت بنے خلافت بنو امیہ میں گزر گئی۔ پھر اس کے بعد ان کی وہ بنو امیہ کی خلافت کمزور پڑ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کے خاندان والوں کو توفیق دیا اور انہوں نے محنت کی۔ پھر یہ خلافت کی باغ دوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو عباسیہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان اور ان کی نسل والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، اور پھر وہاں سے خلافت بنو عباسیہ یہ چلتے رہے۔ انہی کے دور میں ہارون رشید کی خلافت چلی، جو بنو عباسیہ کے بہت ہی مشہور، بہت ہی طاقتور، بہت ہی بہادر، بہت ہی انصاف پسند، بہت ہی منصف، بہت ہی حق بولنے والے، بہت ہی زیادہ ڈٹ کر استقامت کے ساتھ میں ظالموں کے چھکے چھڑانے والے، ایسی حکومت کرنے والے ہارون رشید جو بنو عباسیہ کی خلافت میں گزرے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتے 500 ہجری تک پہنچا، تقریباً 500 ہجری تک پہنچا، اور پھر خلافت کا یہ دور چل رہا تھا، اور بہت سارے حکمران اپنی اپنی جگہ اپنی خلافت کو، اپنی حکمرانی کو سنبھالے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت کے تمام خلیفہ کے بہت کے اندر ان کی زندگیوں میں، ان کے روزمرہ کی ان کی عادتوں میں بہت ساری بے حیائیاں، بہت ساری برائیاں، بہت سارے غلط کام اور گناہ میں، معصیات میں، منکرات میں وہ خلیفہ مبتلا ہو چکے تھے۔ اس وقت کے حکمران بہت ہی زیادہ عیاشی میں پڑے ہوئے تھے، کوئی لڑکیوں میں مست رہتا تھا، کوئی شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، کوئی مال کے نشے میں چور رہتا تھا، تو ہر ایک زنا میں مبتلا ہوا رہتا تھا۔ عام طور پر خلیفاؤں کی یہ عادت بن چکی تھی، اور یہ سازش صلیبیوں کی طرف سے ہوئی ہے، باطل کی طرف سے ہوئی تھی، اور یہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ سازشیں ہوئی ہیں۔ تو یہ 500 ہجری تک چلا۔ اسی میں اللہ کی طرف سے جب یہ اسلام بالکل کمزور ہونے کو آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخصیت کو پیدا کیا جو 511 ہجری میں جن کی پیدائش ہوئی، وہ ہے حضرت نور الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی۔ یہ دمشق کے بادشاہ تھے، خلیفہ مقرر ہوئے تھے، جہاں پر یہ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جس زمانے میں عام طور پر حکمران ان تمام گناہوں میں مبتلا تھے جو ابھی میں نے آپ کو گنوایا۔ بہت نیک صالح تھے، صلیبیوں نے ان کو بھی ان تمام گناہوں میں مبتلا کرانے کی پوری کوششیں کی، اپنی لڑکیاں دینے لگیں، مال کا نشہ دیا اور پیسوں کی لالچ دی، زنا کروانے پر مجبور کیے، لڑکیوں کا مزہ چکھانے کی کوششیں کیے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی یہ سب کے یہ حضرت نور الدین زنگی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھے، اللہ سے جڑے تھے، صالح تھے، نیک تھے، چلتے رہے، ہمت تھی، بہادری تھی۔ ان کا بھی یہ خواب تھا کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے، ان کا بھی یہ خواب تھا بیت المقدس کو فتح کیا جائے، مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں کے قبضے سے چھڑایا جائے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت راشدہ میں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے جمعہ کے اندر یہ تاریخ بیان کی ہے کہ یہ جو فتح ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہ فتح مسلمانوں کے قبضے میں رہا، چلتے 1099 عیسوی تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر وہ صلیبی جنگیں ہوئی انہی دور کے اندر 500 ہجری میں، اور 1099 عیسوی میں وہاں جا کر کے یہ صلیبیوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک مشن تھا کہ میں اس کو کسی بھی طرح پورا کر سکوں، بیت المقدس کو آزاد کر سکوں، یہ کوشش میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام نہیں لیا۔ ان کے ایک شاگرد، ان کے ایک نور رواں، ان کے ایک شاگرد رشید، اور ان کے جو تیار کیے ہوئے، ٹرینڈ کیے ہوئے ایک
تربیت یافتہ، صحبت یافتہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا یہ کام لیا۔ نور الدین زنگی پیدا ہوئے 511 ہجری میں، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 532 ہجری میں۔ تو یہ عمر میں بڑے بھی تھے، خلیفہ تھے، دمشق کے سب سے بڑے بادشاہ نور الدین زنگی مقرر ہوئے، لیکن یہ نیک تھے، صالح تھے، صلیبیوں کے چنگل میں نہیں آ سکے۔ خواب تھا ان کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا، صلیبیوں سے جنگ کرنے کا، لیکن آپ توجہ رکھیے اس وقت حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، بڑے بڑے چیلنجز تھے۔ اور وہ جو زمانہ تھا وہ ایسا زمانہ تھا کہ جب بیت المقدس فتح، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے جو نکل گیا ہے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ جو خلافت کا زمانہ چل رہا تھا، تو چونکہ ایک دور ایسا بھی آ گیا کہ خلیفہ کے قبضے میں کچھ نہیں رہا، صرف نام کا خلیفہ تھا، ان کے اختیارات میں کچھ نہیں تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ خلیفہ بنانے والے، بادشاہ بنانے والے کچھ اور لوگ تھے، اور خلیفہ کا نام کا ایک تھا، کام کچھ اور تھا۔ کام کرانے والے، اپنا فیصلہ سنانے والے، ملک کو چلانے والے، ملک کی باغ دوڑ کو چلانے والے کوئی اور لوگ تھے، لیکن نام صرف ان خلیفہ کا صرف چہرہ سامنے ہوتا تھا، جمعہ کے خطبے میں صرف ان کا نام لیا جاتا تھا، اختیار کچھ نہیں رہتا تھا۔ اور آج کے اس دور میں اس چیز کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ووٹنگ کے ذریعے سے یہ جیت کے آ گیا، فلاں ملک کا وزیر اعظم وہ بن گیا، فلاں ملک کا پرائم منسٹر یہ بن گیا، وہاں کا وہ صدر بن گیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کو چلانے والی طاقت کچھ کوئی اور ہوتی ہے۔ پہلے سے یہ فکس کیا جاتا ہے کہ آج کے بعد 5 سال کی حکومت اس شخص کی ہوگی، اس شخص کی ہوگی، نمائندے کوئی اور طاقت طے کرتی ہے، فکس کرتی ہے۔ وہ یہ زمانے میں جو ہو رہا ہے وہ زمانے میں بھی ہوتا تھا، ایسے لوگ تھے اس زمانے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی، ایک نگاہ پڑی، کیونکہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے اندر ایک وزیر کے حیثیت سے تھے۔ اس سے پہلے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے فوج میں بطور کمانڈر کے وہ رہ چکے تھے، فنون حرب وہ سیکھ چکے تھے حضرت نور الدین زنگی سے، وہ آلات حرب سیکھ چکے تھے، وہ جنگجو بن چکے تھے انہی کی فوج میں رہتے ہوئے۔ پھر ان کو درجہ ملتے کمانڈر بن گئے، پھر اس سے بڑھ کر وہ وزیر بن گئے مصر کے اندر۔ جب ان کی نظر پڑی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ، ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جب ان کی نگاہ پڑی تو پھر انہوں نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا اور پورا ان کو مختار کل بنا دیا۔ پھر وہاں سے وہ اپنی فوج بنائے، حکومت کیے، وہاں سے حکومت کرتے کرتے ان کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے مصر کی ارکان سلطنت میں وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاہانہ لباس کے ساتھ، شاہی دربار میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں بہت سارے غدار تھے۔ اس میں سے ایک غدار تھا جس کا نام تھا ناجیہ، وہ صلیبیوں کا اعلی کار تھا، نوالا بردار تھا، ان کی مخبری کرنے والا تھا، ان کا جاسوس تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھتا تھا، سازشیں کرتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کامیاب بادشاہ، ایک کامیاب حکمران، ایک کامیاب شہنشاہ جو بنے ہوئے ہیں، ان کی بہت سب سے بڑی دور اندیشی یہ تھی کہ وہ اپنے خیر خواہ کو بھی سمجھتے تھے اور اپنے بدخواہ کو بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس تمام چیزوں کو، ان تمام چیلنج کو انہوں نے قبول کیا۔ ان کے سامنے چیلنجز سب سے پہلے یہ تھے کہ ان غداروں کو ایکسپوز کر کے، بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو ان کے مستحق اور ان کو ان کے برابر سزا دی جائے، ان کو سزا دی جائے، یہ سب سے بڑا کام تھا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ پورے صلیبیوں کی جو نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو پڑی ہوئی تھی، نور الدین زنگی کے بعد سب سے جوان مرد اور بہادر، جرأت مند، جس کے حوصلے، جس کے جذبات ایسے
تھے کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ جب وہ شاہی دربار میں بیٹھتے تو سب سے زیادہ ان کی بحث، سب سے زیادہ باتیں، سب سے زیادہ ڈسکس جو ان کا ہوتا تھا وہ بیت المقدس کو، فلسطین کو فتح کرنے کے تعلق سے ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ جو مخبرین تھے، یہ جو سازشی لوگ تھے، یہ جو صلیبیوں کے نوالہ بردار تھے، ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ہر ایک وہاں پر بات پہنچاتے تھے، مستقل سازشیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلام سر بلند کرنا تھا، کام نہیں پانا تھا۔ ان کے اخلاص میں برکت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بے صبر ہو گئے تھے، کیونکہ جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، چونکہ ان کا بھی خواب تھا بیت المقدس کو فتح کرنے کا، اللہ نے ان سے وہ کام نہیں لیا۔ اب یہ بے چین رہتے تھے، بے صبر رہتے تھے کہ کہیں میں بھی فوت نہ ہو جاؤں، میرے انتقال سے پہلے، میری موت سے پہلے میں ہی اس کو بیت المقدس کو فتح کروں۔ رات بھر مصلی پر بیٹھے بیٹھے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان کے جو محافظین تھے اور ان کے ساتھ میں رہنے والے تھے مخلصین لوگ، ان پاس جا کر کہتے تھے کہ آپ اتنا کیوں بے چین ہوتے ہو، اللہ تمہارا خواب ضرور پورا کرے گا، ہم بیت المقدس ضرور فتح کریں گے۔ اس طرح ان کے محافظین، ان کے حمایتی لوگ ان کو تسلی دیا کرتے تھے۔ ایسے جذبات صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے تھے۔ تو 3 چیلنجز تھے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایک تو ان غداروں کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، پھر ان صلیبیوں کی طرف سے جو جنگیں ہو رہی ہیں ان صلیبیوں کو بھی منہ توڑ جواب دینا، دندان شکن جواب دینا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور تیسرا کام تو سب سے اہم تھا، اس سے پہلے عرب حکمران، کیونکہ جس طرح کا جو حکمران ہوتا ہے جس ملک کا، اس کا اثر، اس کے تاثرات، اس کے ماحول کا اثر، اس کی ذہنیت کا اثر، اس کے نظریات کا اثر پورے باشندوں پر پڑتا ہے، وہاں کے تمام رہواسیوں پر پڑتا ہے۔ اس کا ایک اثر پورے کے پورے عالم اسلام پر پڑا ہوا تھا۔ اب اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے، ان عوام الناس کی اصلاح اور تربیت کیسے کی جائے، ان کو حقیقی مسلمان کس طرح بنایا جائے، یہ سب سے بڑی فکر تھی۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام کے لیے قدم کون سا اٹھایا؟ انہوں نے سب سے پہلے مسجدوں کے امام، مدارس کے امام، مکاتب کے امام، پڑھانے والے مدرسین کی بہترین تقرری شروع کرنا شروع کر دیا۔ بہترین تقرری، مسجدوں کے امام کو بہترین اماموں کی تقرری انہوں نے شروع کر دی۔ آج ہمارے یہاں مسجدوں کی تقرری کو معمولی طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تم نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا اس جمعہ کے اسٹیج سے، مسجدوں کے اس ممبر سے جو آواز لگائی جاتی ہے وہ معاشرے پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ مہینے پہلے صوبے کرناٹک کا الیکشن کا موقع تھا، تمام مدارس کو ختم کرنے، مساجد کو ختم کرنے کا اعلان دشمن نے کیا تھا۔ مدارس کے، مساجد کے علماء، ائمہ اور اہل علم حضرات کھڑے ہو گئے اور منچ سے، محراب سے، ممبر سے آوازیں لگانے لگے، اس کی اصلاح کرنے لگے، معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں، بیدار کرنے کی کوشش کریں، اویرنیس پیدا کرنے کی کوشش کیے۔ کتنا کارگر ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی کام اصلاح معاشرے کے طور پر عوام الناس کی تربیت کے لیے انہوں نے جو پہلا قدم حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ ہے مسجدوں کے لیے بہترین اماموں کی تقرری۔ آج ہمیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا امام کسی امام کو مل جاتا ہے، کسی مسجد کو یا کسی مدرسے کو کوئی اچھا مل ہی جاتا ہے تو ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 4 سال یا زیادہ سے زیادہ 5 سال، اس کے بعد وہ پریشان ہو کر، بے چین ہو کر اور بہت ہی بدحال ہو کر کے وہ دوسرا رخ کرنے لگتا ہے۔ عوام اس کو باقی نہیں رکھتی، ذمہ دار اس کو باقی نہیں رکھتے، یہی حال ہوتا ہے۔ یہ امت کا رونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو اور امت کے دانشوران کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب سے پہلا کام کیا کہ انہوں نے مدارس اور مساجد کے لیے بہترین اماموں کی تقرری کی، جس کے ذریعے سے کچھ ہی سالوں کے بعد پورے عوام کے اندر، ملک کے اور
ان کے حکمرانی میں حکومت میں رہنے والے تمام لوگوں کے اندر ایک بیداری اور اسلام پر چلنے، دین پر چلنے اور دیندار رہ کر کے زندگی گزارنے کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کی تاریخ بہت وسیع ہے، ان کے کارنامے بہت سارے وسیع ہیں، تو یہ ایک جمعہ میں انشاءاللہ نہیں ہوگا، آئندہ جمعہ بھی اسی عنوان پر بیان کیا جائے گا۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتنے صالح تھے اور کتنے ہی منصف تھے اور کتنے پاک دامن تھے اور کتنا جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگار تھے، آپ ان کے واقعات سے آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، لیکن بہت سارے مورخین نے اس پر کلام بھی کیا اس روایت پر کہ ان کی حکومت میں ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر کے کہہ رہے ہیں، میرے روز اقدس تک ایک شخص مجھے تکلیف دینے کے لیے آ رہا ہے، سرنگ کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اور چونکہ وہ چہرہ ان کو خواب میں دکھایا گیا، اب یہ کون شخص ہوگا یہ معلوم کرنے کے لیے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک میں یہ اعلان کروایا کہ ہر شخص آئے اور میرے پاس سے شاہی تحفہ لے کر کے جائے۔ یہ اعلان کروایا گیا، ہر آدمی آیا اور شاہی تحفہ لینے کے لیے لائن پر کھڑا ہوا، جس طرح کے ہوتا ہے صوبے کے اندر جو بھی یوجنا چلتی ہے، کوئی ایک یوجنا اگر عام ہو جائے تو کس طرح لائن لگتی ہے، پوسٹ آفس کے سامنے ہو، بینکوں کے سامنے ہو، ارے لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ لیکن وہ اگر حکومت کی طرف سے اعلان جس طرح ہوتا ہے تو پورے عوام الناس میں لگے رہتے ہیں کہ یہ اسکیم ہم حاصل کریں، یہ یوجنا ہم حاصل کریں، اس کا پروفٹ ہم حاصل کریں، لائٹ بل کا منافع ہم حاصل کریں، جو بھی ہے جو اسکیمیں آتی ہیں حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے اعلان کیا شاہی تحفہ ہر شخص مجھ سے آ کر کے لے جائے اور میں اس کو دوں گا، تو لہٰذا ہر شخص آتا تھا شاہی دربار میں اپنا تحفہ لے کر کے جاتا تھا، سب ختم ہو گئے لے کر کے، اس کے باوجود حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شخص نظر نہیں آیا، وہ چہرہ نظر نہیں آیا۔ پھر انہوں نے اپنی حکومتی کارندوں سے پوچھا کہ اور کوئی باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک عابد باقی ہے، ایک ولی اللہ کا باقی ہے جو ایک ہی جگہ پر کئی سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ اس حجرے سے، اس کمرے سے، اس جگہ سے کبھی نہیں ہٹا۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، ہاں اتنے بڑا اللہ والا، اتنا بڑا ولی اللہ، اس کو بلاؤ۔ لہٰذا ان کو بلایا گیا، اور جب اس کو بلایا گیا چہرہ انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ تم، مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت جب ہوئی تھی تو میں نے تیرا چہرہ دیکھ لیا ہے، عزت سے بتا دے کہ تو نے کیا سازش کی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے مسلح کے نیچے آپ مسلح اٹھاؤ، دوبارہ ایک مسلح ملے گا، پھر مسلح اٹھاؤ، پھر تیسرا مسلح اٹھاؤ، چوتھا مسلح اٹھاؤ، اس کے بعد تمہیں سرنگ ملے گی۔ وہاں سے اس نے اپنے مسلح کے نیچے سے جہاں پر بیٹھ کر کے وہ عبادت کرتا تھا وہاں سے وہ سرنگ نکلی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی کے دروازے تک وہ سرنگ پہنچ چکی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کام یہ کیا، جا کر کے وہ سرنگ بند کروایا، اور پھر اسی وقت حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روز اقدس کے اطراف میں ایک فصیل بنوائی، اور اس فصیل میں سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا کہ اگر تا قیامت کوئی بھی اگر سرنگ کے ذریعے سے بھی حضور کے روز اقدس تک پہنچنا چاہے، جسد اقدس تک پہنچنا چاہے تو کہیں پہنچ نہیں سکتا۔ اتنا بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں سے لیا ہے، یہ ان اللہ والوں سے لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ وہ نہیں تھے جو کسی خانقاہ میں بیٹھ کر کے کام کرنے والے تھے، یا پھر کسی سالوں کسی ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول لوگ تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ معاشرے میں رہنے والے لوگ تھے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ یہ مارکیٹ میں جا کر کے کام کرنے والے تھے، یا عوام الناس کے درمیان میں رہ کر کے
کام کرنے والے تھے، اپنے اخلاق، اپنی جرأت، اپنی بہادری اور اپنے صفات دکھا کر کے انہوں نے قوم کو بنایا، فوج کو بنایا، عوام کو بنایا، اور پھر اس کے بعد باطل کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے مہم چلائی۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اس طرح ٹرینڈ کریں، اس طرح کی تربیت دیں۔ آج ہمارے کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرنے لگتا ہے جو عجیب و غریب ہو، تو فوراً آج ماں باپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ دیکھو میرا بچہ فلاں خان کی طرح کام کر رہا ہے، فلاں خان کی سٹائل نکال رہا ہے۔ یہ جو تم الفاظ کہتے ہو، ان بے حیائیوں کے، ان عیاروں کے، ان عیاشوں کے، ان زانیوں کے جو الفاظ اور ان کے نام لے کر کے اس کے سامنے جو ظاہر کرتے ہو، اسی کا اثر پڑتا ہے، وہ بزدل بن جاتا ہے، وہ بعد میں چل کر کے اسی جیسی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے، اس کے دلوں کے اندر ان تمام زانیوں کی محبت آنے لگتی ہے۔ کہاں کی کھاد ان کے اندر اسلام پر مرنے مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج ہماری امت کی مائیں بھی اپنے بچوں کو جب بڑا کرتی ہے تو کتنا بڑا خواب! آج اگر کوئی اپنے بیٹے کو گورنمنٹ سرونٹ بنا دے تو وہ یوں سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر ایک سب سے بڑا کام کیا، میرے جیسا آج پورے محلے میں کامیاب باپ نہیں ہے۔ یوں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ وہ ماں جو اپنے بچے کو گورنمنٹ سرونٹ بنا نہیں سمجھ، اگر انجینئر بنا کر کے 1 لاکھ کمانے کے قابل بنا بھی دی تو یوں سمجھنے لگتی ہے کہ محلے میں مجھ سے بڑا کوئی کامیاب شخص نہیں ہے، مجھ سے بڑی کوئی خاتون نہیں ہے کامیاب خاتون جو میں نے اپنے بچے کو اس قابل بنا دیا ہے۔ اللہ کے واسطے اس کو آپ اپنی قابلیت مت سمجھو، یہ خواب ہمارا نہیں ہے۔ اسلام کو مر مٹنے کا، اسلام کے خلاف جو دشمن ہیں ان کو ختم کرنے کے جذبات اپنے اندر، اپنے بچوں میں، اپنے اولاد پہ پیدا کرانے کی کوششیں کرو۔ اس کی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ تمام حضرات سے گزارش ہے پہلے آنے کی کوششیں کریں، بہت محنت کی جاتی ہے اس پر، ان عنوان کو تقریباً 4-5 گھنٹے محنت ہوتی ہے آپ حضرات کے سامنے کرنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے، تاکہ عوام سمجھیں، نوجوان سمجھیں، بڑے سمجھیں، ماں باپ سمجھیں، بچے بھی سمجھیں۔ کوششیں کی جاتی ہے، درخواست ہے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔